یا آپ میرے اگر لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں یا رائٹ سائڈ پہ تو 1940 یہ وہ دن ہے جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اپنا خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا اسے پورا کرنے کی بات ہوئی۔ 1940 کا پاکستان جو کہ قائد چاہتے تھے کیسا ہو، کہاں تک ہم نے پہنچایا۔ تو آج ہم نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے جس کو ہم نے 2040 کا نام دیا ہے کہ 2040 میں پاکستان، قائد کا پاکستان کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی اس شہر میں یا اس پاکستان میں جہاں ہم انویسٹرز کو بلا رہے ہیں، اس کراچی میں 3 ہوٹل ہیں، میرے حساب سے کراچی میں 30 اور پورے پاکستان میں 100 ہوٹل ہونے چاہیے۔ پاکستان میں 15 سے زائد ایئر لائنز ہونی چاہیے۔ پاکستان میں 10 سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہم ایکسپو سینٹر بنائے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ آئی ٹی کے اندر 2040 میں ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کتنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایجوکیشن میں ہم 2040 میں کہاں کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے جو ہمارا کاروباری ایکسپورٹ کا نظام ہے، پاکستان 2040 میں کن ملکوں میں ایکسپورٹ کرے گا، تو ہماری فارن پالیسی ہمیں کہاں گائیڈ کرتی ہے۔ تو ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ ایک ڈرافٹ تو ہم نے تیار کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنی تمام جو ہوٹل ایسوسی ایشنز ہیں، ہماری جو بھی اس پورے پاکستان میں ایکسپورٹ پرمیشن بیورو ہے، فیڈریشن آف پاکستان ہے، چیمبر آف پاکستان ہے، پورے پاکستان کے فارن منسٹری، ہم نے سب کو خطوط لکھے ہیں۔ اور وہ خطوط یہ ہے کہ 25 دسمبر کو ہم قائد اعظم کے مزار پر جو ایک کانفرنس، پریس کانفرنس رکھیں گے جس کو نام دیں گے 2040، اس میں وہ بکلیٹ بنائیں کہ ہم پیش کریں گے میڈیا کے سامنے کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں جن کے میں نے نام لیے، سول ایویشن جو کہ ہمیں یہ بتائے گا، یا پرائیویٹ ایئر لائن کے آنرز ہمیں کہ کتنی ایئر لائنز آنی ہیں اور اس کے بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی روڈ میپ بنا کر دینا ہے، اور وہ روڈ میپ ہم اسٹیک ہولڈر سے لیں گے، ہوٹلز ایسوسی ایشن ہو، ایویشن ہو، تمام آئی ٹی کی ایسوسی ایشنز ہوں، پاشا، یہ جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں ایک روڈ میپ بنا کر، ایک ڈرافٹ بنا کر دیں گے جسے ہم اس بک میں شامل کر کے 2040 ویژن کے ساتھ پیش کریں گے کہ 2040 میں پاکستان، قائد کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور اس بیچ کے اندر ہم یہ سارے کام شروع کر دیں۔ تو یہ آج کا دن میں نے اس لیے چنا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس کا پوری دنیا میں ہر مسلمان عزت تعظیم کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تعلیمات یا ان کی جو ہمارے لیے تفسیر ہے، جو ان کی ریاست کے اصول ہیں، جسے آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں نے انسانیت دوست قوانین قرار دیا ہے، اس سے بڑے قوانین جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، اس سے بڑے انسانی ہمدردی کے قوانین اسلام میں اور ہماری احادیث میں موجود ہیں، اور دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے۔ جہاں بیٹی کی کیا اہمیت ہے، ماں کی کیا حرمت ہے، اس معاشرے میں بیٹی کا مقام کیا ہوگا، اس معاشرے میں کاروبار کیسا ہوگا، اس معاشرے کا نظام انصاف کیسا ہوگا، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، لیکن کہاں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں نہیں کر رہے، اس کی بھی ہمیں بنیاد ڈالنی ہے۔ وہ بھی ہم شروع کریں گے، اور وہ بھی ایک پیپر جو ہے، ایک ڈرافٹ اس 2040 ویژن میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ قوم، ہم ایک سیاسی کارکن ہیں، جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہے، پاکستان کیسے چلے گا، پاکستان دنیا کی ترقی کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ جو ہماری کارکردگی پچھلے 2 سال میں رہی ہے، وہ آپ سب میڈیا کے سامنے ہے، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ جو لوگ آپ کے اس میڈیا سے مجھے سن رہے ہیں، مجھے آج اس شہر، اس صوبے کے لوگوں نے عوامی گورنر کا لقب دیا، وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم نے روزانہ 16 گھنٹے کام کیا ہے، 18 گھنٹے کام کیا ہے،
چاہے چھٹی کا دن ہو اس دن بھی کام کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ تمام جو مسالک کے لوگ ہیں، فرقوں کے لوگ ہیں، ان کو میں ایک جگہ جوڑ سکوں، اور الحمدللہ میں کامیاب ہوا۔ آج اس گورنر ہاؤس میں ایک ہی دن اگر ایرانی سفیر کو آنری پی ایچ ڈی ڈگری دی جاتی ہے تو اسی دن ہمارے بحرین کے سفیر کو بھی دی جاتی ہے۔ اگر ہمارے یہاں ندیم سرور کو آنری ڈگری دی گئی تو اسی دن حاجی حنیف طیب صاحب کو بھی ڈگری دی گئی۔ اگر ہم نے آنری ڈگری جے ڈی سی کے ظفر عباس کو دی تو اسی کرسی کے برابر والی کرسی پر ہمارے یہاں بشیر فاروقی جو کہ سیلانی ٹرسٹ کے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ڈگری دی گئی۔ تو ہم نے تمام فرقوں کو، تمام اقلیتوں کو، تمام کاروباری شخصیات کو، تمام این جی اوز کو ایک چھت کے نیچے ایک ٹیبل پر الحمدللہ بٹھایا ہے، اور آج میں یہ اللہ کے توسط سے، مہربانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے تمام اکائیوں کو اس گورنر ہاؤس میں جوڑا ہے، اور یہ شاید 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اس دن نوٹیفیکیشن ہوا، اس برکت سے شاید یہ میں سب کام کر پایا۔ میں نے اپنی جو ہماری سیاسی جماعت جس نے مجھے نامینیٹ کیا، الحمدللہ اس کو جوڑنے کا صحرا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی سونپا۔ آپ سب نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے 3 جو ڈیوائیڈ ہو کر بن چکے تھے حصے، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال بھائی، خالد مقبول بھائی، ان سب کو بھی جوڑا تاکہ یہ سارے مل کے ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس شہر کے مسائل کو ٹھیک کر سکیں۔ تو الحمدللہ یہ کامیابی بھی اللہ نے اس جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے صدقے میں ہمیں دی، اور ہم نے اس میں بھی ہم سرخ رو ہوئے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس ملک کے نظام کو جو کہ معاشرتی اور معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے تو جہاں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سود سے کاروبار کرنے والوں کی مجھ سے کھلی جنگ ہے، ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ایسے قوانین جس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور بصیرت میں ظاہر کیا ہے، ان قوانین پہ ہمیں چلنا ہوگا، تو تبھی ہم اس ملک کی معاشی بحرانوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آج بھی کہا دوپہر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ اس واحد حل ہے نظام مصطفیٰ کا نفاذ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کرنا، ختم نبوت کا چوکیدار بننا ہمیں اس دنیاوی معاشرے میں ایک مقام دلا سکتا ہے، اور ہم اس کی چوکیداری کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کافی بات تفصیل سے بتائی کہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے اپنے دوستوں کی مدد سے، ہمارے گورنر ہاؤس کی ایم ایس برانچ اور پی ایس جی برانچ کی مدد سے یہ سارے انیشیٹوز چلائے، اور الحمدللہ چل رہے ہیں، جس میں میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ ہمیں 2 رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے دیے، اب تیسرا آنے کو ہے، لیکن دونوں رمضان شریفوں میں گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے رہے۔ پہلے رمضان میں 4.5 لاکھ لوگ، اور پھر 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطار ڈنر، جس کا ہم نے کوئی فری افطار ڈنر عوام کے لیے کیا، اور الحمدللہ وہ دونوں رمضانوں میں اللہ نے ہماری عزت رکھی۔ پھر اس کے بعد 14 اگست کا پروگرام، جو کہ ہمارے پیارے دوست ناصر حسین شاہ صاحب جب صبح مجھ سے ملنے آئے اور وہ یہاں گورنر ہاؤس سے ارشد ندیم کو لے کے جا رہے تھے، ان کے یہ الفاظ تھے کہ سندھ کی تاریخ کا آپ نے بڑا پروگرام کیا ہے۔ اسی طرح 6 سپٹمبر پہ ہم نے پروگرام کیا، پورے رمضان ہمارے پاس آخری عشرے میں محفل میلاد چلتی رہی، باقی بھی ساری مذہبی محفلیں ہم نے کیں، اور آج بھی الحمدللہ پورے اس ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ ہمارے پاس میلاد کی محفلیں ہوں گی۔ آج ہمارے پاس صدیق اسماعیل صاحب اور خاور نقشبندی صاحب نے نعتیہ کلام پڑھے، کل ہمارے پاس قاری وحید کاظمی صاحب آ رہے ہیں، اور بھی نعت خوان آ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ پورا مہینہ چلتا رہے گا۔